کوئٹہ پریس کے تمام اپنے بھائیوں کا مشکور ہوں جو آج ہمارے انویٹیشن پہ ادھر آئے ہیں اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی بات اور عوامی نیشنل پارٹی کا نظریہ سب کے سامنے پیش کریں۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے، میں 3 روزہ دورے پہ بلوچستان آیا ہوں۔ کل ماشاءاللہ ہمارا بہت بہترین جلسہ میں داد دیتا ہوں اپنے صوبائی تنظیم بلوچستان کے اور لوریلائی کی جو ضلعی تنظیم ہے اور بلکہ ساری بلوچستان کی پارٹی کو کہ بڑا بہترین پاور شو جو کل لوریلائی میں ہوا، اور پھر ہم نے اپنے شہیدوں کو یاد کیا، اور ہمیشہ ہم وہی بدقسمت کہہ لیں یا خوش قسمت کہہ لیں کہ ہر روز، ہر دن، ہر جگہ اور ہر گاؤں میں ہمیں اپنے شہید یاد بھی کرنے پڑتے ہیں، ان کا دکھ و غم بھی تازہ ہوتا ہے، اور ہمارا غرور اور وقار بھی بہت بڑھتا ہے۔ پھر آج ادھر کونسل کا اجلاس ہوا، میں سیاسی طور آپ کے سوالوں کا جواب دینا پسند کروں گا، تو میں ایک دفعہ پھر سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پریس کے بھائیوں سے سوال جواب جتنے بھی ہوں وہ 1 بائی 1 کر کے میں لینے کو تیار ہوں۔ احمد صاحب، صوبائی کابینہ میں پہلے آپ کے 2 اراکین کی نمائندگی تھی، جب عدم اعتماد کی تحریک آئی اس کے بعد ایک آپ کے جو رکن ہے اس کو وہاں پر وہ لیا گیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کس اس کے تحت آپ لوگوں نے اس حکومت کا ساتھ دیا تھا؟ دیکھیں جی، حکومت کا ساتھ تو ہم تو پہلے دن سے اس حکومت کے ساتھ تھے، اور ہمارے پاس ایک منسٹر تھا اور ایک میرے خیال میں ایڈوائزر تھا، اور اس کو پورٹ فولیو ملا تھا۔ جو بیچ میں سارے مسئلے ہو رہے تھے، ہمارا موقف بالکل واضح تھا، اور ابھی بھی ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ ان کا بلوچستان عوامی پارٹی کا اندرونی میٹر تھا، اور اس میں جب یہ اپوزیشن پارٹیوں نے اپنا کھلواڑ کرنا شروع کیا تو عوامی نیشنل پارٹی یہ تاریخ رکھتی ہے کہ کسی بھی سودے کے تلے وہ ایسے وقت میں اپنے اتحادیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری تاریخ 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے دنیا کو دکھایا کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہم کھڑے تھے، اور کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ہماری لالچ نہیں، جو قومی معاہدے تھے یا جو قومی لالچ تھے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور آج بھی مشکور ہے کہ زرداری صاحب نے 18ویں آئینی ترمیم اور 19ویں آئینی ترمیم کی شکل میں قوم کو بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ جس طریقے سے کھڑے ہوئے، تو ہماری یہ روایات ہے، اور ہم اصولوں کے بنیاد پہ بالکل ہم نے حکومتیں چھوڑی بھی ہیں۔ ان کے اندرونی اختلافات تھے، وہ اختلافات ان کے طے پا گئے، اسی شکل میں طے پا گئے کہ جام صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور قدوس صاحب میرے خیال میں سی ایم ہے، اور ہم اتحادی تھے اور اتحادی ہیں، ابھی بھی ہمارا وہی پوزیشن ہوگا، آگے دیکھیے گا، اتنی جلدی نہیں کیجیے۔ یہ 2 بڑے بنیادی سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے مہنگائی کی بات کی، حالات ادھر تک آ گئے کہ مہنگائی کو چھوڑ دیں، جو گیس ایک سہولت ہوا کرتی تھی، ہاں ہر پورے پاکستان میں نہیں تھی لیکن پھر بھی کافی حصوں میں گھریلو استعمال کے لیے، اس کو بھی کوئی سر درد کی یا پیٹ درد کی گولی کی طرح صبح دوپہر شام آپ کو ملے گی۔ پھر جو پرائس ہائیکس آئے ہیں، جو معاشی طور پہ آپ کا بیڑا غرق ہو گیا، جو
فورن ایکسچینج ریٹ ہواؤں تک چل گیا اور یہ میرے خیال میں اس سے بھی اوپر جائے گا، رکے گا نہیں۔ جو کموڈیٹیز ہیں، بنیادی ضرورت کی جو کموڈیٹیز ہیں، ان کے نرخ آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ سبزیاں دیکھیں، دال دیکھیں، گھی، چینی، کس کس کا نام لیں۔ میں ہر وقت یہ کہتا ہوں، غریب کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور مہنگائی سے یہ قوم تنگ آ چکی ہے، پر یہ قوم بھی بیچاری تھکی ہوئی قوم ہے، تھک چکی ہے۔ شاید ایک دن آئے گا کہ اپنا پوچھے گی۔ پھر آئے گا دوسرا سوال آپ کا، بلیم گیم۔ ایک پیج پہ ہے، نہیں ہے، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میں جتنا جانتا ہوں تو نیازی صاحب کو لانے والے یہی ہیں۔ میں جتنا جانتا ہوں تو اس حشر تک پاکستان کو پہنچانے والے ایک پیج پر تھے، آج ایک پیج پر نہیں ہے، اس سے میرا کیا لینا دینا۔ اس حال تک اگر ہم آئے ہیں تو ایک پیج پر تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ عمران بیچارے کا یا نیازی صاحب بیچارے کا کیا اس میں حیثیت ہے اور اس ایک پیج میں اس کی کیا مقام ہے۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آتی، یہ دستخطیں مستخطیں یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس سے بڑے بڑے ڈرامے چلے ہیں، آگے کھل کے چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا سکینڈل آ گیا، اور جیسی سکینڈل آ گیا پنڈورا باکس، تو سگنیچر کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اب ایک صحافی مجھے بتائیں جو اس نے پنڈورا باکس پہ ریسرچ کرنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ ہر صحافی اس میں پھنس گیا کہ بھائی عمران خان دستخط کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، جی سورج گرہن کب ہے، چاند گرہن کب ہے، کس رات چاند نہیں ہوگا، کس رات چاند ہوگا، کہاں پہ ستارے مل رہے ہیں، کہاں پہ نہیں مل رہے۔ تو سب لوگ اسی میں پڑ گئے، پنڈورا باکس ختم ہو کے چلا گیا۔ آج اور ڈرامے شروع ہیں، تو بنیادی طور پہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ مکمل ذمہ دار ہیں عوام کے اس ماحول تک پہنچانے میں۔ اچھا ولی صاحب آپ بتائیں، ٹی ٹی پی سے ایک بار پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی نے سب سے زیادہ سیاسی جماعتوں میں ایم پی کو نقصان پہنچایا، آپ اس مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ بھائی، آپ نے اپریشیٹ کیا۔ اور جب بھی ہماری زمین پختونخوا پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، پڑے گی، تو باچا خان بابا کے پیروکار اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، لیکن اپنی قوم پرستی کو دور نہیں جانے دیں۔ ہم نے اگر وہ قربانیاں دی ہیں تو اپنی قوم کی خاطر دی ہیں، ہم نے اگر وہ قربانیاں دی ہیں تو اپنی زمین پہ امن لانا چاہتے تھے، اس لیے دی ہیں۔ ہم نے اگر وہ قربانیاں دی ہیں تو پختونوں کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اس لیے دی ہیں۔ بالکل اگر امن کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں اگر ہم اس کے لیے قربانی دے سکتے ہیں تو چلیں، ایک اور زہر کا گھونٹ، لیکن بہت بڑا لیکن ہے، میرا ماننا نہ ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پاکستان میں جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر چکے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہو چکا ہے، اس پہ اب ادھر آنا نہیں تو ہم پھر بھی اپنے سر کا سودا لگاتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ایسے بہت کم سیاسی جماعتیں ہوں گی جو اس حد تک جاتی ہیں انتہا پسندی کے خلاف۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کل بھی ان کو موقع ملے گا تو ہم نشانے پہ ہوں گے، لیکن ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹنے والے ایک موقع پہ بھی نہیں ہیں۔ ہم صرف کچھ سوالات اٹھانا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اس سے پہلے کتنے معاہدے ہو چکے ہیں۔
کچھ معاہدوں میں عوامی نیشنل پارٹی بھی حصہ تھی، اور ان معاہدوں میں سے کتنے معاہدوں پہ ٹی ٹی پی نے عمل کیا ہے؟ ہر دفعہ معاہدہ توڑا ہے، ہماری بار بھی یہی ہوا تھا۔ پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑا کہ اب آپریشن کرنا ہے۔ ہم نے سوات ملکنڈ آپریشن کیا، 3 مہینے میں ملکنڈ، سوات، دھیر، بنیر کلیئر کرایا، آئی ڈی پیز کو واپس کیا۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے معاہدے، جو بھی معاہدے ہوئے، معاہدے تو سب چپ رہے ہیں، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیسے معاہدے ہو رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ اگر ان کو ہم شائع کریں تو اگر ان کا شائع کرنا پاکستان کے لیے نقصان دہ، تو سوچے ان معاہدوں پہ عمل کرنا کتنا نقصان دہ ہوگا۔ اور ادھر ہم صرف ٹی ٹی پی کو نہیں چھیڑنا چاہیں گے، ٹی ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے کدھر ہے؟ وہ کس نے معاہدہ کیا ہے؟ مقام ہے پاکستان کے جمہوریت کا۔ ہمارا انٹیریئر منسٹر کھڑے ہو کے بولتے کہ جی مجھے معاہدے کا علم نہیں ہے۔ تو معاہدہ کس نے کیا؟ کیا معاہدہ کیا؟ بدقسمتی سے پاکستان میں اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ اس کو مذہبی ٹچ دے دیں۔ جب آپ اس کو مذہبی ٹچ دے دیں گے تو پھر آپ کو بہت گنجائش بھی مل جاتی ہے، آپ کو بہت رعایت بھی مل جاتی ہے۔ آپ پھر جیسے آپ نے دیکھ لیا کھلے عام پولیس والوں کو شہید کریں، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں۔ تو میرے خیال میں انتہا پسندوں، وہ جتنے بھی انتہا پسند ہیں، ان کے لیے پوری قوم، ریاستی ادارے، ایک اور اے پی سی ہوا تھا پچھلے حکومت میں، جب پختونخوا میں نیازی صاحب کو حکومت دی گئی تھی اور وفاق میں میاں صاحب تھے، تو پشاور میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں ساری پارٹیاں موجود تھیں، جس میں آرمی چیف موجود تھے، جس میں اور ملک کے سٹیک ہولڈرز موجود تھے، اور اس معاہدے میں فیصلہ ہوا تھا جس کو نیشنل ایکشن پلان کا نام دیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان کو مذاق بنا کے اس کاغذ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر آپ اور مزید ملک کو تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے پاکستان کے لیے کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں، لہٰذا میں پی ڈی ایم کے کسی پہ بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ ان کے نہ مجھے ریلی کا پتہ ہے، کب ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، کیا فیصلے ہیں، کیا نہیں ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان جو بھی رابطے شروع ہوئے، تو کیا آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کسی قسم کا اتحاد نہیں ہے۔ ہم اس وقت اپوزیشن میں، بلوچستان میں ہم حکومت میں بیٹھے، وفاق میں، پختونخوا میں ہم اپوزیشن میں بیٹھے۔ اپوزیشن میں بیٹھنا قطعاً یہ نہیں کہ ہم یا پی ڈی ایم میں ہوں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں۔ ہم نے ہر وقت اپنے اصولوں پہ اپنے فیصلے کیے ہیں۔ جو بات آپ کر رہے ہیں، میرے خیال میں بلاول صاحب اور مولانا صاحب بہتر جواب دے دیں کہ کیا باتیں ہوئی، اور میرے خیال میں وہ پریس پہ جب آئیں بھی تو وہ بڑی کھلی باتیں ہوئی، اس پہ پی ڈی ایم میں شمولیت اور ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں، البتہ ہماری آپس میں باتیں ہوئی ہیں، میری شہباز شریف صاحب سے میرا رابطہ ہوا تھا، اور ہمارے آپس میں یہ اتنا ایک طے پایا ہے کہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن یکجہ ہو کے جو
اب جو EVM آ رہا ہے یا جو نیب میں جو قانونات میں جو چینجز لیے گئے ہیں یا اور اس سب پہ اپوزیشن متحدہ ایک لائحہ عمل طے کرے گی اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے گی. اس سے علاوہ کوئی بڑی بات